याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी टाइम है। 12 के 12 बेटे उनके बिस्तर के आसपास मौजूद हैं। याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी की फिक्र नहीं है। बेटे जवाब देते हैं, अब्बा जान हम तौहीद के ऊपर कायम रहेंगे, जिसकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे, इब्राहिम करते थे, इसहाक करते थे। अब्बा जान हम उसी अल्लाह की इबादत करेंगे और हम उसी तौहीद के ऊपर कायम रहेंगे, अपने बच्चों की तौहीद की फिक्र। तो ये पहली जिम्मेदारी है हमारी कि हम तौहीद पर कायम रहें और अपने बच्चों और अपनी फैमिली, अपनी बीवी, अपने परिवार को भी तौहीद पर कायम रखें। हमारे घर में शिर्क नहीं होना चाहिए, हम इस बात की कोशिश करें। हमारी दूसरी जिम्मेदारी, मुसलमान आज इसलिए भी परेशान है क्योंकि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद आज सुन्नत से दूर है, और जब कोई कौम सुन्नत से दूर होती है तो उस कौम को अल्लाह ताला बिदात और खुराफात में डाल देता है। जहां कोई बिदात आएगी वहां कोई ना कोई सुन्नत जाएगी। ये कायदा है, ये उसूल है, ये रूल है। अभी रबीउल अव्वल का महीना गुजरा, क्या क्या नहीं किया जा रहा है, और अफसोस की बात है कि सब कुछ दीन के नाम पे किया जा रहा है, मोहब्बत रसूल के नाम पे किया जा रहा है। बड़े बड़े दाढ़ी रखे हुए, बज़ाहिर ऊंची ऊंची टोपी लगाए, अपने आप को आलिम दीन कहलाने वाले लोग अल्लाह के नबी के नाम पर केक काट रहे हैं। वीडियोस मौजूद है इंटरनेट पर। ऐसा भी वीडियो मैंने देखा कि लड़कियां नाच रही हैं और पीछे बैनर लगा हुआ ईद मिलादुन नबी का। ये ऐसा वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया कि ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जा रहा है और एक रथ के ऊपर, एक सवारी के ऊपर एक खूबसूरत लड़की को खूबसूरत कपड़ा पहना करके ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये जन्नत की हूर है। ये सब कुछ दीन के नाम पे किया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आज उम्मत सुन्नत से दूर है, और जितनी सुन्नत से ये दूर होती चली जाएगी उतनी ये बिदात और खुराफात के दलदल में फंसती चली जाएगी। दीन मुकम्मल है। 1400 साल पहले जो दीन था वही 2022 में और आज की तारीख में भी वही दीन है। दीन के अंदर कोई अपग्रेडेशन नहीं है, दीन अपडेट नहीं। दीन के हिसाब से हम अपडेट होंगे, दीन के हिसाब से हम अपग्रेड होंगे। दीन अपडेट नहीं होता है, दीन वही है जो 1400 साल पहले। इसीलिए इमाम मालिक कहा करते थे, और बड़ी पॉइंट की बात इमाम मालिक ने कही, कहते हैं मन इब्तदा फिल इस्लाम बिदातन यराहा हसनतन, जिसने इस्लाम के अंदर कोई बिदात निकाली और ये सोच करके निकाली कि वो अच्छी बिदात है, फकद ज़अमा अन्ना मुहम्मदन खान रिसाला। भाई आज बहुत सारी बिदात को अच्छी बिदात कहा जाता है। इमाम मालिक कहते हैं कि अगर किसी ने कोई बिदात का काम किया और ये सोच करके किया कि ये अच्छी बिदात है, तो वो ये क्लेम कर रहा है, वो ये दावा कर रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की रिसालत में खयानत की, अल्लाह के दीन को सही तरीके से नहीं पहुंचाया। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने तो अपनी जिंदगी में ये आयत पढ़ करके सुना दी थी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, सूरह माइदा की आयत है। और अल्लाह के नबी जब हज कर रहे थे, हज्जतुल वदा के मौके पर 10 ज़िलहिज्जा को ये आयत करीमा नाजिल हुई थी, या 9 तारीख को अरफा के दिन ये आयत नाजिल हुई थी। अल्लाह ने फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मेरे बंदो आज मैं तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। दीन 1400 साल पहले मुकम्मल हो गया। इमाम मालिक कहते हैं फमालम यकुन यौमइज़िन दीना फला यकूनु यौमा दीना, जो चीज अल्लाह के रसूल के दौर में जिस दिन ये आयत नाज़िल हुई थी उस दिन दीन का हिस्सा नहीं थी, वो आज के दौर में दीन का हिस्सा नहीं बन सकती। वो देखने में जितनी भी अच्छी लग रही हो वो दीन का हिस्सा नहीं बन सकती। आज उम्मत कितना काम ऐसा कर रही है जो सुन्नत के खिलाफ है। शादी ब्याह होता है, आपके परिवार के अंदर भी मुझे मालूम है लोग सलाम कराई के पैसे बड़े शौक से वसूलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर अपने आप को अहले हदीस कहते हो तो पक्के अहले हदीस बनो। सीने पर हाथ बांधने वाला हर इंसान अहले हदीस नहीं है, आमीन जोर से बोलने वाला हर शख्स अहले हदीस नहीं है। अहले हदीस उसको बोलते हैं जिसकी जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक। अगर आपकी इबादत
और आपकी नमाज हदीस के मुताबिक है, तो आपका शादी ब्याह का निजाम भी हदीस के मुताबिक होना चाहिए। सलाम के पैसे वसूल रहे हैं, खानदान की औरतों में जाता है दुल्हा सलाम करने के, और हमारी औरतें भी माशाअल्लाह बड़ी खुशी से पैसा देती हैं, लिफाफा रखे रहती हैं, 1000-2000 देती हैं उसको। अच्छा, बड़ी अजीब बात है, हमारे औरतें मालूम है पर्दा कब करती हैं? मेरे पास फोन आता है, मौलवी साहब औरत को इद्दत में किससे किससे पर्दा कर, जिससे जिंदगी में कभी पर्दा नहीं किया तो उसके बारे में पूछती है। मौलवी साहब हमारी अम्मी इद्दत में है, तो हमारे बहनोई जो हमारी अम्मी के दामाद हैं वो आ सकते हैं कि नहीं घर में, अम्मी का सामना कर सकते हैं कि नहीं? मैंने कहा भाई साहब इद्दत में कोई स्पेशल पर्दा नहीं है, कोई अलग से हुक्म नहीं उतरा कि इद्दत में आपको इन रिश्तेदारों से पर्दा करना है। पर्दे का जो हुक्म नॉर्मल हालात में वही इद्दत में, मगर हम लोग इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमारी औरतें तब पर्दा करती हैं जब शौहर मर जाए और वही इद्दत हो, तब वो जो है चाचा का जो बेटा है यानी भतीजा, भतीजे से तो बहरहाल पर्दा नहीं है, यानी चचाजाद भाई है, खालाजाद भाई है, मामूजाद भाई है, जो गैर महरम रिश्तेदार है, तब उनसे पर्दा किया जाता है जब औरत इद्दत में होती है। शादी ब्याह में तो पर्दे का जनाजा निकल जाता है साहब। और मैं उन घरों की बात कर रहा हूं जहां माशाअल्लाह 5 टाइम के नमाजी लोग हैं, कहते हैं यार शादी ब्याह के माहौल में चलता है। शादी ब्याह के माहौल में अगर शरीयत की खिलाफ वर्जी चलती है मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी के दौर में शादी हो रही है, 2 लड़कियां छोटी छोटी बच्चियां 8 साल की 7 साल की, 2 छोटी छोटी बच्चियां, वो कुछ तराना पढ़ रही है, कुछ नज़में पढ़ रही है, खुशी का मौका है, शादी का मौका है, वो लड़कियां अल्लाह के नबी की नात गुनगुना रही है, अल्लाह के प्यारे नबी की तारीफ में कुछ शायरी पढ़ रही है, कुछ नज़में पढ़ रही है। उसी नज़्म के अंदर वो कहती है वफीना नबी यालमु मा फी गदी, हमारे दरमियान तो ऐसे नबी मौजूद हैं जो आने वाले कल की बातें जानते हैं, जो फ्यूचर की बातें जानते हैं, जो भविष्य की बातें जानते हैं। अल्लाह के नबी ने फौरन टोका, आपने कहा नहीं नहीं ये गलत शेर है, इसको छोड़ दो, बाकी जो तुम पढ़ रही थी वो पढ़ो, लेकिन ये लाइन गलत है, इसको तुम छोड़ दो। नबी अकरम ने मैसेज दिया कि खुशी के मौके पर भी आपको लिमिट क्रॉस नहीं करना है, शरीयत की हद से नहीं करना। मेरे प्यारे साथियों, आज ये उम्मत परेशान इसलिए क्योंकि ये सुन्नत से दूर है, ये रस्म रिवाज को फॉलो कर रही है। हमारे खानदान की रस्म है साहब, हम तो बारात लेके जाएंगे, 100-150 लोगों से बारात लेके जाएंगे, हमारे खानदान में होता चला है। फिर ये भी सवाल आता है कि बारात में खाना कैसा है? हराम नहीं है, किसी मुस्तरद आलिम दीन का फतवा ये नहीं है कि बारात का खाना हराम है या लड़की के घर का खाना हराम है, मगर आप ये सोचो ये एक रस्म है, इस रस्म ने आज कितनी गरीब बच्चियों के बाप की जिंदगी को दूभर कर दिया है। लोग लोन लेते हैं बैंक से, लोग कर्जे लेते हैं, अपनी जिंदगियों को खपा देते हैं अपनी गरीब बेटियों की शादी। आपके इन्हीं रस्म रिवाज की जंजीरों ने आज गरीबों की बच्चियों की शादी मुश्किल कर दी है मेरे भाई। एक ऐसे दौर में जब जिना के रास्ते चारों तरफ खुले हैं, अगर आपने निकाह के रास्ते को रस्म रिवाज की इन जंजीरों से अगर मुश्किल बना दिया, और अल्लाह न करे अगर हमारी किसी बहन के कदम बहके, तो मुझे बताओ उसका जिम्मेदार कौन होगा? परिवार वेलफेयर ट्रस्ट के हम अपने नौजवान भाइयों से जो ये प्रोग्राम कराते हैं उनसे ये भी गुजारिश करूंगा कि साल में एक प्रोग्राम करा लेना, ये दीन की खिदमत है, लेकिन ये काफी नहीं है। आप समाज की इस्लाह के भी कुछ काम करें, आप कोशिश करें, आप ऐसी तहरीक चलाएं कि आपके गांव का नौजवान लड़का खुद से अपने घर में बबागे दोहल कहे, अललेरान कहे, अपने माँ बाप से जाकर के कहे कि नहीं मैं जहेज नहीं लूंगा और मैं बारात लेकर नहीं जाऊंगा, मैं 2-4 लोगों के साथ जाऊंगा, सुन्नत तरीके से निकाह करके चलाऊंगा। और अल्लाह की कसम मेरे भाई, वो शादी जो सुन्नत के मुताबिक होगी, जो सिंपल तरीके से होगी, जो सादगी के साथ होगी, इंशाअल्लाह उस निकाह में अल्लाह ऐसी बरकत पैदा करेगा कि घरों में न सास बहू की खिचखिच होगी, न ननद भाभी के झगड़े होंगे, न शौहर बीवी के दरमियान तलाक की नौबत आएगी। आज हमारा जो फैमिली सिस्टम तबाह है, जो खानदानी निजाम बर्बाद है, उसकी वजह यह है कि हमारा पूरा शादी ब्याह का जो निजाम है वो रस्म और रिवाज की बुनियाद पर चलता है।
नाम अहले हदीस का है। नाम यह है कि हम कुरान और हदीस पर चलते हैं और हम पाबंदी करते हैं रस्म और रिवाज की। हमारा नबी तो इन्हीं रस्म और रिवाज की भेड़ियों को तोड़ने के लिए आया था। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वयज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम, वो लोगों हमने तुमको वो रसूल दिया, वो नबी दिया जो नबी तुमको रस्म और रिवाज की बेड़ियों से आजाद करते हैं, जो तुमको रस्म और रिवाज की दलदल से निकालते हैं। रस्म की बात करते हो? अरे रस्म तो ऐसी थी अरब के अंदर, कुछ कबीलों के अंदर, कि बेटियों की परवरिश को कलंक माना जाता था, बेटियों की पैदाइश को कलंक माना जाता था। बहुत सारे कबीले अरब के अंदर ऐसे थे कि जब बेटी पैदा होती थी तो बेटी को पैदा होते ही जमीन में दफन कर देते थे, गाड़ देते थे, खत्म कर देते थे। सही इब्न हिब्बान की रिवायत है, अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, आए अल्लाह के नबी, मैंने दौरे जाहिलियत में बहुत सारे गलत काम किए हैं, मैंने शिर्क भी किया है, मैंने मुर्दार भी खाया है, मैंने हराम कमाई भी खाई है, अल्लाह के नबी, लेकिन एक गुनाह मैंने बहुत खतरनाक किया है। अरे अल्लाह के नबी, मेरी एक बेटी थी और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था और वो बेटी मुझको इतना मानती थी, जब मैं उसका नाम लेकर के पुकारता था वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास चली जाती थी। अरे अल्लाह के नबी, हमारे कबीले का ये दस्तूर था, हम बेटियों की परवरिश को अपने लिए आर समझते थे, जिल्लत और रुसवाई समझते थे। अरे अल्लाह के नबी, मैं समाज के तानों से आजिज आ गया और एक दिन मैं उठा और मैंने अपनी बच्ची से कहा, बेटी का नाम पुकारा, बेटी दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई, मैं उसको घर से लेके चला, कुछ दूर तक गया और एक कुएं के पास पहुंच करके मैंने अपनी बेटी को उस कुएं के अंदर ढकेल दिया, उस गड्ढे के अंदर ढकेल दिया और अपनी बेटी को अपने हाथों से कत्ल कर दिया। अरे अल्लाह के नबी, आखिरी लफ्ज जो मेरी बेटी की जुबान से निकला था वो यही कह रही थी, या अबता, या अबता, या अबता, अय अब्बा जान, अय अब्बा जान, अय अब्बा जान। गोया वो जुबान हाल से ये कह रही थी, अय अब्बा जान, मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है, मेरी क्या खता है कि अपनी बेटी को तुम कत्ल कर रहे हो, कि अपनी मासूम बच्ची को तुम मार रहे हो। अय अल्लाह के नबी, आज भी मेरी बेटी के अल्फाज मेरे कानों में गूंजते हैं। सहाबी अपना ये दर्द बयान करके रोने लगते हैं और जब नजरें उठा के देखते हैं तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से भी आंसू बह रहे। साहबे किराम उस सहाबी से कहते हैं, तूने अल्लाह के नबी का दिल दुखा दिया, तूने अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू ला दिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं नहीं नहीं, उसको रहने दो, उसको छोड़ दो, उसने अपने दिल का दर्द बयान किया, उसने बिल्कुल सही चीज बयान की है। उसके बाद आपने सहाबी से फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तुमने जितने गुनाह किए थे दौरे जाहिलियत में, अल्लाह ताला ने उन सबको माफ कर दिया। फस्तान फिल अमल, अब यहाँ से तुम अमल की नई शुरुआत करो, नई जिंदगी की शुरुआत करो। अगर औरत इस्लाम के सिर्फ इस एक एहसान को याद करे कि इस्लाम ने उसको जीवन दिया है, उसको जीने का अधिकार दिया है, उस दौर में जिस दौर में औरत को जीने का अधिकार नहीं दिया जाता था, अगर औरत सिर्फ इस एक बात पर गौर कर ले तो शायद वो इस्लाम की कभी मुखालफत नहीं करे। आज लोग सुन्नत से दूर हैं मेरे भाई, आज लोग रस्म और रिवाज पर चल रहे हैं। मेरे नबी ने रस्म और रिवाज को अपने पैरों तले रौंदा है, खत्म किया है और एक ऐसा दीन इस्लाम की शक्ल में एक ऐसा दीन दिया है जो हर फजूल रस्म और रिवाज से पाक है। अपने शादी ब्याह के निजाम में आप सुन्नत को फॉलो कीजिए, अल्लाह के वास्ते रस्म और रिवाज को फॉलो कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, मौजूदा हालात में एक और चीज की जरूरत है। आज उम्मत कुरान से भी दूर है। कुरान करीम अल्लाह का आखिरी पैगाम अल्लाह के बंदों के नाम है और ये पैगाम अल्लाह ने हमको दिया है और ये अमानत हमारे कंधों के ऊपर जब अल्लाह के बंदों तक इस कुरान को पहुंचाए। मगर अफसोस की बात है कि इस कुरान को तो हमने खुद ही नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा भी तो रट्टू तोते की तरह पढ़ा, ना कुरान की मीनिंग समझने की कोशिश की, ना कुरान की तफसीर समझने की कोशिश की। वैसे ही फतवा लगा दिया गया कि कुरान समझना बहुत मुश्किल काम है, कुरान की तफसीर मत पढ़ो, कुरान का तर्जमा मत पढ़ो वरना बहक जाओ। एक तबका ऐसा था, उसने मस्जिद के अंदर मनगढ़ंत किताबों के वाकयात तो बयान किए, मगर कुरान का दर्स देने पर अपनी मस्जिदों में पाबंदी लगा दी। मेरे प्यारे साथियों, कभी गौर करो कि हमने इस कुरान के साथ कितना जुल्म किया है। ये कुरान
اللہ کا میسج ہے, اللہ کا پیغام ہے. آج آپ کے موبائل پر میسج آتا ہے, آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار, کوئی دوست اگر آپ کو میسج کرے اور آپ اس کے میسج کو جان بوجھ کر کے نظر انداز کر دیں, وہ دوست آپ سے ناراض ہو جائے گا, وہ آپ کا رشتہ دار آپ سے ناراض ہو جائے گا. میرے پیارے بھائیوں, یہ قرآن اللہ کا آخری پیغام ہے اور یہ پیغام اللہ نے ہم کو دیا ہے. اور اس قرآن کو ہمیں اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ ہم قرآن کو کبھی 24 گھنٹے میں 5 منٹ ہی صحیح, 10 منٹ ہی صحیح, ہم قرآن کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے. ارے اس قرآن کے اندر تو وہ تاثیر ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ الذی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. یہ قرآن تو ایسی کتاب ہے جس کو سن کر کے اللہ والوں کے دل پگھل جاتے ہیں, اللہ والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج بھی قرآن کے اندر وہ تاثیر موجود ہے میرے پیارے ساتھی. ہمارے نوجوان میوزک میں مست بنے ہوئے, گانے بجانے میں مست بنے ہوئے, کہتے ہیں دل کو سکون ملتا ہے میوزک کے ذریعے. معاف کیجئے, جس دل کو میوزک کے ذریعے سکون ملتا ہے وہ دل مردہ ہو چکا ہے. دل اگر زندہ ہوتا تو شاید اسے اللہ کے ذکر سے اور قرآن سے سکون ملتا. کسی اچھے قاری کی آواز میں, کسی اچھے قرآن پڑھنے والے کی آواز میں آپ ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت سنیے, دیکھیے دل اور روح کتنے سرشار ہو جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا. میرے پیارے ساتھیوں, ہمارے دل کی کیا اوقات ہے, ہمارا دل تو دوست دوست کا بنا ہوا معمولی سا دل ہے. یہ قرآن تو پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتا ہے. اس قرآن کو غور سے پڑھو تو صحیح, یہ قرآن آپ کے دل کی دنیا بدل دے گا. آج امت قرآن سے دور ہے. سال میں رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز میں بڑی مشکل سے قرآن ہم پڑھتے ہیں, وہ بھی ایک بار سمجھ کر کے, بوجھ سمجھ کر کے ہم قرآن پڑھتے ہیں. قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اور قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اللہ کے پیارے نبی ہمارے خلاف مقدمہ دائر کریں گے اور کیس کریں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے پیارے رسول فرمائیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, نہ اسے پڑھتی تھی, نہ اسے سمجھتی تھی, نہ اس پر غور کرتی تھی. قرآن کو چومنے کی کتاب بنا دیا گیا, قرآن کو تعویذ بنا کے لٹکا دیا گیا, قرآن کو گھروں میں ڈیزائن کے طور پہ لٹکا دیا گیا, قرآن کو خیر و برکت کی کتاب بنا کر کے گھر میں رکھا گیا. اے اللہ اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کو چھوڑنا یہ ہماری بہت بڑی خطا ہے میرے, اور ہماری ذلت و رسوائی کی بہت بڑی وجہ ہے. اور یہ بات اللہ کے پیارے نبی نے بھی بیان فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت ساری قوموں کو عزت بھی دے گا جو قرآن کے اوپر عمل کریں گے, اور بہت ساری قوموں کو ذلیل و رسوا کرے گا جو قرآن کو چھوڑ دیں گے. قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے بھی آج ہم ذلیل و رسوا ہیں. اور شاعر نے بڑا سچ کہا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہماری خاری اور ہماری ذلت کی ایک بہت بڑی وجہ قرآن کو چھوڑنا. ایک اور چیز ہے جس پر ہمیں آج کام کرنے کی ضرورت ہے, نماز سے دوری. آج امت کا ایک بڑا طبقہ نماز سے دور ہے. دعویٰ ہر مسلمان کا ہے کہ وہ نبی سے کو چاہنے والا اور نبی سے محبت کرنے والا اور نبی کے لیے جان قربان کرنے والا ہے, مگر نبی جس چیز پر اپنی جان قربان کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز سے سب سے زیادہ محبت تھی میرے بھائی وہ نماز تھی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا آپ حضرت بلال سے کہا کرتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ, اے بلال تم جلدی سے اذان دے دو
تاکہ نماز پڑھ کے ہمارے دل کو سکون مل جائے. اے بلال نماز کے ذریعے ہمارے دلوں کو سکون پہنچاؤ. آپ کو نماز سے اتنی محبت تھی کہ اپنے آخری ٹائم یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نماز کی تلقین کی. حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں کہ آپ کی زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے, آپ صحیح طریقے سے بول نہیں پا رہے تھے, آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے. میں نے کان لگا کے سنا کہ دیکھوں آپ کیا فرما رہے ہیں. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے میری امت کے لوگوں نماز کی پابندی کرنا, نماز کو مت چھوڑنا, نماز کا خیال کرنا اور اپنے ماتحتوں کا, اپنے غلاموں اور اپنے لونڈیوں کا خیال رکھنا. اللہ کے پیارے نبی کو اپنے آخری ٹائم میں نماز کی. آج مسجدیں خالی ہیں نماز پڑھ, رات میں تقریر سننے والا صبح فجر کی نماز سے غائب. الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آتی ہے, ہماری نیند نہیں کھلتی. الہ آباد سے بنارس جانا ہو, صبح 4 بجے کی ٹرین ہو, ہم موبائل کے اوپر الارم لگا لیتے ہیں, ہم 3:45 بجے اٹھ جاتے ہیں کیونکہ ہم کو پتا ہے ہمارا ٹکٹ بنا ہوا ہے, ہم اگر نہیں اٹھیں گے تو ہماری ٹرین مس ہو جائے گی. وہ لوگوں تمہاری ٹرین سے زیادہ امپورٹنٹ نماز ہے. حی علی الصلاۃ کہہ کر جب مؤذن آپ کو نماز کی طرف دعوت دیتا ہے, کامیابی کی طرف دعوت دیتا ہے, تو آپ کو اس فریضے کی طرف بلا رہا ہے. تو اسلام میں توحید کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے اہم چیز ہے. آج امت نماز سے دور ہے, اور جب گارجین نماز سے دور ہوگا تو ظاہر ہے بچے اور گھر کی عورتیں اور بچیاں وہ بھی نماز سے دور ہیں. گارجین جب خود نماز نہیں پڑھے گا تو بچے کیسے نماز پڑھیں گے؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں جب خود بھی نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیا اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کرانے کا. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو, اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو. 10 سال کا بچہ ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو. میرے پیارے ساتھیوں, آپ کا بچہ کسی امتحان میں پاس ہو جاتا ہے, آپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہیں. آپ کے بچے کا نام اخبار میں چھپ جاتا ہے, آپ کی خوشی چھپائے نہیں چھپتی ہے. میرے پیارے بھائیوں, ایک مومن کو اس بات پر بھی خوش ہونا چاہیے, ایک مومن کے لیے یہ چیز بھی خوشی کا سبب ہونی چاہیے, اس کا بیٹا 5 ٹائم کی نماز کا پابند ہو جائے, اس کا بیٹا مسجد کی پہلی صف میں شامل ہو, اور جب اپنے بیٹے کو وہ پہلی صف میں دیکھے تو اس کا دل باغ باغ ہو جائے. اور اسی کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا کہ ایمان والے اپنی فیملی کے لیے دعا کرتے ہیں, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, وجعلنا للمتقین اماما, اور اے اللہ تو ہم کو متقیوں کا امام بنا دے. جب ایک والدین کے بچے دیندار بنتے ہیں تو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں, ان کے دل کا سکون بنتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے دلوں کی ٹھنڈک بنے تو آپ خود نماز کی پابندی کیجئے, آپ خود دیندار بنیے, انشاءاللہ آپ کے بچے بھی دیندار بنیں گے. بچے سب سے پہلے اپنے والدین سے سیکھیں. آج ہمارا فیملی سسٹم کیسا ہے؟ آپ اپنی بیوی کو لے کر کے پکنک اسپاٹ پر جاتے ہیں, بچوں کو لے کر کے گھومنے پھرنے جاتے ہیں, آپ غلط چیزوں کو دیکھنے اور دکھانے جاتے ہیں. کبھی ایسا بھی تو کیجئے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے رات میں اٹھتے ہیں, اپنی محترمہ کو بھی اٹھائیے, چلو اٹھو تم بھی میرے ساتھ تہجد پڑھ دو. کبھی بیوی کی نیند کھلی, اٹھ کر کے وہ اپنے شوہر کو اٹھائے. کبھی ایسا بھی تو ہو کہ فجر کی نماز کا ٹائم ہو, بیوی اٹھے اپنے شوہر کو اٹھائے. یہاں تک اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل, اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس مرد کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے. وہ ایقظ امرأته, اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے, اپنی اہلیہ کو اٹھاتا ہے, اور اگر بیوی اٹھنے سے انکار کر دیتی ہے تو بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے اور بیوی کو پیار سے اٹھاتا ہے, چلو تم بھی میرے ساتھ عبادت کی لذت حاصل کرو. اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے, اور شوہر اگر انکار کر دیتا ہے یہ پیار سے اس کے چہرے پر پانی پھیر دیتی ہے, پانی چھڑک دیتی ہے, اور اپنے شوہر کو بھی عبادت میں شامل کرتی ہے. یہ ماحول ہونا چاہیے مسلمان کے. تو ہم نماز سے جو دور ہیں یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس دور میں ہماری ذلت و رسوائی کی بہت بڑی وجہ ہے.
اور آگے بڑھیے. ہم مسلمان ہیں, دنیا قرآن نہیں پڑھتی, دنیا حدیث نہیں پڑھتی, دنیا ہم کو پڑھتی, ہم پر اسٹڈی کرتی ہے, اور ہمارے ذریعے لوگ اسلام کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, آج کبھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے ہم سوچے اور غور کریں کہ آج ہم کون سے اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آج ہمارا اخلاق کیسا ہے, آج ہمارا کیریکٹر کیسا ہے. آج جھوٹ بولنے میں ہم ایک نمبر ہیں, ہم بے ایمانی میں ایک نمبر ہیں, دھوکہ دینے میں ہم سب سے آگے ہیں, خیانت کرنے میں ہم سب سے آگے ہیں, زبان کی وعدہ خلافی کرنے میں ہم سب سے آگے ہیں. ہمارا اخلاق آج بالکل اپوزٹ ہے جو اسلام جس اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. بڑی بڑی داڑھی ہے ماشاءاللہ, سجدے کا نشان ہے پیشانی پر ماشاءاللہ, پانچوں ٹائم کے نمازی ہے ماشاءاللہ, اور کاروبار میں لاکھوں روپے لوگوں کی بے ایمانی کر کے بیٹھے ہیں. اور مثالیں موجود ہیں, ممبئی اور حیدرآباد کے دورے میرے ہوتے ہیں, لوگ بیان کرتے اور افسوس کرتے ہیں کہ شیخ صاحب آج داڑھی دیکھ کر کے اور سجدے کا نشان دیکھ کر کے ہم دھوکہ کھاتے ہیں. ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے لوگ داڑھیوں پر اعتراض کرتے ہیں, لوگ نمازوں پر اعتراض کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں, اسلام صرف داڑھی کا نام نہیں, اسلام تو مکمل لائف اسٹائل کا نام ہے. اسلام اخلاق کا بھی نام ہے. اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرو, اپنے اخلاق کو اپنے نبی کے اخلاق سے ملانے کی کوشش کرو. اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا, اے اللہ کے نبی, جنت میں سب سے زیادہ کون سی چیز لے کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا حسن الخلق, اچھا اخلاق پیدا کر لو جنت میں چلے جاؤ گے. پوچھا گیا, اے اللہ کے نبی, جہنم میں سب سے زیادہ کون سی چیز لے کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج, زبان اور شرمگاہ, یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو جہنم میں لے کر کے جائیں. حضرت ابو ذر غفاری نے اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا, اے اللہ کے پیارے نبی, کوئی وصیت کر دیجئے, کوئی اہم بات بتا دیجئے, کوئی پوائنٹ کی بات بتا دیجئے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں پر بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو, وخالق الناس بخلق حسن, اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اسلام تو وہ دین ہے میرے بھائی. ہم لوگ آگے بولتے ہیں نا, فلاں ہمارا دشمن ہے, فلاں ہمارا دشمن ہے, فلاں تنظیم 100 سال سے ہمارے خلاف پلاننگ کر رہی ہے, اور آج وہ پاور میں ہے, اور آج اس کے عروج کا دن ہے. بھائی ہم کیا کر رہے ہیں صاحب؟ ہمارے پاس بھی تو پالیسی ہونی چاہیے نا, ہمارے پاس بھی فارمولا ہونا چاہیے, اور ہمارا فارمولا قرآن میں اللہ نے بتا دیا, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ, برائی اور بھلائی کبھی ایک نہیں ہو سکتی. ادفع بالتي هي احسن, برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, جب تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے, تم بے ایمانی کا بدلہ ایمانداری سے دو گے, تم جھوٹ کا مقابلہ سچائی سے کرو گے, تم برے اخلاق کا مقابلہ اچھے اخلاق سے کرو گے, تو تمہارا کٹر دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا. مثالیں موجود ہیں. میرے نبی نے لوگوں کے اخلاق تلوار سے نہیں جیتے, لوگوں کے دل تلوار سے نہیں جیتے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دل اپنے اخلاق سے جیتے. ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی بم, مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. میرے نبی نے تو اپنے خون کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا, طائف میں پتھر برسانے والوں کو بھی معاف کر دیا, تلوار آ کر کے لے کر کے آپ کو دھمکی دینے والے کو آپ نے معاف کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں, اپنے نبی کے اخلاق کو اپنانے کی ہم اور آپ کوشش کریں. قیامت کے دن اخلاق بھی اللہ کے ترازو پر بہت وزنی ہوگا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق, اللہ کے ترازو پر سب سے وزندار چیز اگر کوئی ہوگی تو حسن اخلاق ہوگا. آج اخلاق سے ہم دور. ہمارا نوجوان گالی دینے میں ایکسپرٹ ہے, بدتمیزی میں ایکسپرٹ ہے, بائک سے اسٹنٹ دکھانے میں ایکسپرٹ ہے, لوگوں کے راستے میں روڑا اٹکانے میں ایکسپرٹ ہے. اپنے تہواروں کے موقع پر بڑی بڑی آوازوں میں, بھاری بھرکم آوازوں میں ڈی جے بجا کر راستہ جام کرنے میں ہمارا نوجوان ہے. کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ ارے اسلام تو وہ دین ہے, اگر اپنے پڑوسی کو آپ نے تکلیف پہنچائی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ کا ایمان خطرے میں ہے. اللہ کے نبی 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. پوچھا گیا کون ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ, جس کا پڑوسی اس سے سرکشت نہ ہو, جس کا پڑوسی اس سے سیف نہ ہو. اپنے اخلاق کو سدھارے میرے بھائی.
حسن اخلاق پیدا کریں. ہمارے نبی کی نماز ہمارے لیے اگر نمونہ ہے, نبی کا روزہ نمونہ ہے, نبی کا حج نمونہ ہے, نبی کی زکات اور صدقہ نمونہ ہے, تو نبی کا اخلاق بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. ہم نبی کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں. اپنے گھر میں ہفتے میں نہیں, مہینے میں صحیح, آپ ایک عورتوں کا ایک چھوٹا سا ایک میٹنگ رکھیے, ایک پروگرام رکھیے, کچھ دین کی بیسک باتیں, کچھ دین کی موٹی موٹی باتیں وہ عالمات, وہ لڑکیاں عورتوں کو سکھائیں. آج اس کی بڑی ضرورت ہے میرے بھائی. آج ہماری عورتیں دین کے معاملے میں زیرو ہیں. ان کو طہارت کا طریقہ نہیں معلوم, ان کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم, ان کو حیض اور نفاس کے مسئلے نہیں معلوم, ان کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم, ان کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم. اللہ کے نبی کے دور کی عورتیں کیسی تھی؟ اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے ہیں, عید کا خطبہ ہے, بقرعید کا خطبہ ہے. خطبے میں آپ نے فرمایا تصدقنا, عورتوں کو صدقہ کیا کرو. فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ, میں نے تم کو جہنم کے اندر زیادہ دیکھا ہے. ایک عورت کہنے لگی ہے اللہ کے نبی آپ نے ہم کو کیوں زیادہ دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ, اے عورتوں تم بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہو. یہ دو چیزیں عورتوں کے اندر زیادہ ہوتی ہیں, زبان پر کنٹرول نہیں اور شکر کا جذبہ. ایک لطیفہ ہے کہ کسی عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ عورت کیا کیا سنبھالے, آپ کو سنبھالے, گھر کو سنبھالے, ساس کو سنبھالے, نند کو سنبھالے, بچوں کو سنبھالے, کچن کو سنبھالے, کیا کیا سنبھالے؟ شوہر نے کہا بس زبان کو سنبھال, بس زبان کو سنبھالنے سب کچھ سمجھ جائے. زبان پر کنٹرول نہیں ہے. وہ تکفرن العشیر, اور شوہروں کی ناشکری ہے. اور یہ فیکٹ ہے میرے بھائی, یہ فیکٹ ہے, یہ نبی کی زبان سے نکلے گئے الفاظ. شوہر حلال طریقے سے کما کے لا رہا ہے, اگر اس کے شوق اور سنگار پورے نہیں ہوتے, یہ آمادہ کرتی ہے, یہ مجبور کرتی ہے کہ شوہر حرام طریقہ اپنائے مگر اس کے شوق اور سنگار کو. میری پیاری ماں بہنوں, اگر کبھی موقع ملے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حالات آپ اٹھا کے دیکھیے. اللہ کے نبی کی بیویوں نے کیسی زندگی گزاری ہے. ہائے ہائے, وہ نبی کے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے, مسجد نبی کے اندر اللہ کے نبی کے کمرے تھے, چھوٹے چھوٹے کمرے, مٹی کا فرش ہے اور کھجور کی لکڑی کے تنوں کا پلر ہے, اور دروازے پر ایک ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا ہے. یہ محمد الرسول اللہ کا کمرہ ہے, یہ اس امت کی ماؤں کا کمرہ ہے. عبد الملک بن مروان کا دور آیا اور مسجد نبی کی توسیع کا فیصلہ کیا گیا اور ان قبروں کو توڑا جانے لگا. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کر کے رونے لگے اور کہنے لگے وہ لوگوں, اے کاش کے نبی کے ان قبروں کو رکھا جاتا, ان کو نہ توڑا جاتا, تاکہ آنے والی نسلیں دیکھتی کہ محمد رسول اللہ کے اہل بیت نے اور آپ کی فیملی نے کیسی زندگی گزاری. میری پیاری ماں بہنوں, آج آپ کے گھر میں تو اللہ نے بہت نعمتوں سے نوازا ہے, پھر بھی آپ کی زبان پر شکر کے کلمات ادا نہیں ہوتے. آج تو آپ کے فریج میں طرح طرح کے پھل فروٹ موجود ہیں, پھر بھی آپ کی زبان پر اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا. یہاں تو اماں عائشہ سے جب ان کے بھانجے نے پوچھا کہ اے اماں عائشہ آپ لوگوں کا گزر نسر کیسے ہوتا تھا, تو اماں عائشہ فرماتی ہے کہ 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے اور نبی کے اہل بیت کے گھر میں, نبی کی فیملی میں, نبی کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. پوچھا گیا اے اماں عائشہ پھر آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا ہم کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے گزارا کیا کرتے تھے. میری پیاری ماں بہنوں, اگر کبھی موقع ملے تو اللہ کے نبی کی بیویوں کے حالات آپ پڑھیں. ایک ایسا وقت بھی آیا جب مسلمانوں پر خوشحالی کا دور آ گیا. جنگ حنین کے بعد جب مسلمانوں کے گھر میں مال و دولت کی کثرت ہونے لگی تو اللہ کے نبی کی بیویوں کو بھی احساس ہوا کہ اب ہمارا بھی لائف اسٹائل تھوڑا ہائی ہونا چاہیے, ہمیں بھی اچھے کپڑے پہننے کا حق ہے, ہمارا مکان بھی خوبصورت ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کی بیویوں نے آ کر کے اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی ہم کو جو سال میں خرچہ دیا جاتا ہے اس خرچے میں اب اضافہ ہونا چاہیے. بھائی غلط ڈیمانڈ تو نہیں تھی نا, اچھی زندگی جینے کا سب کو حق ہے. مولوی بیچارہ 5-6 ہزار کی تنخواہ پاتا ہے, کیا اس کی بیوی کو حق نہیں ہے اچھے کپڑے پہننے کا؟ کیا مولوی کی بیوی نہیں کہہ سکتی اپنے شوہر سے کہ مجھے بھی اچھے کپڑے لا کر کے دو؟ یہاں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اگر اللہ کے پیارے نبی سے یہ ڈیمانڈ کی, یہ مطالبہ کیا, تو کیا
غلط تھا کہ ہمارے خرچے بڑھنے چاہیے, ہماری آمدنی بڑھنی چاہیے, ہمارا لائف اسٹائل تھوڑا ہائی ہونا چاہیے. مگر یہ معاملہ چونکہ نبی کا تھا اور نبی کے اہل بیت کا تھا, اللہ کو اپنے نبی کی بیویوں کی یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ نے قرآن کے 21ویں پارے کی 2 آیتیں نازل فرما دی. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم کو دنیا کی چکا چوک چاہیے, تم کو دنیا کی رنگینی چاہیے, تم کو دنیا کا عیش و آرام چاہیے تو آ جاؤ, میں تم کو روپیہ بھی دے دیتا ہوں, تم کو دھن دولت بھی دے دیتا ہوں, مگر تم نبی کے گھر سے نکل جاؤ, تمہیں نبی کے گھر میں رہنے کا ادھیکار نہیں ہوگا. تمہیں دنیا چاہیے, نبی کے گھر سے چلی جاؤ. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اے نبی کی بیویوں, اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو, رسول سے محبت کرتی ہو اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو تو نبی کے گھر میں رہو, پریشانی اٹھا لو, مصیبتیں اٹھا لو, تمہاری نیکیوں کا بدلہ تم کو آخرت میں ملے گا. اللہ. جب یہ 2 آیتیں نازل ہوئی, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئے. آیا عائشہ, ایک بات تم سے کہنی ہے, سوچ سمجھ کے جواب دینا, اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے کے بعد جواب دینا, جلدی بازی میں تم جواب مت دینا. اے اللہ کے نبی کون سی بات ہے, جلدی سے بتائیے. اللہ کے پیارے نبی نے قرآن کی یہی 2 آیتیں پڑھی. جب یہ 2 آیتیں اللہ کے نبی نے پڑھی, اما عائشہ نے کیا جواب دیا؟ او میری پیاری ماں بہنوں ذرا سن لینا. اما عائشہ نے فرمایا اخترت اللہ ورسولہ والدار الاخرہ. اے اللہ کے نبی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. اگر اللہ مجھ کو یہ چوائس دے رہا ہے کہ ایک طرف مجھے دنیا کا عیش و آرام مل رہا ہے اور مجھے اپنے نبی کو چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے, اور دوسری طرف مجھے پریشانی اٹھا کر کے, مصیبتیں اٹھا کر کے اپنے نبی کے گھر میں رہنا پڑے گا, لیکن آخرت میں میرا گھر بن جائے گا. اے اللہ کے نبی میری چوائس بالکل کلیئر ہے, میں اللہ کو چنتی ہوں, میں رسول کو چنتی ہوں, میں آخرت کے اپنے گھر کو چنتی ہوں. نہیں چاہیے مجھے دنیا کا عیش و آرام, نہیں چاہیے مجھے آرام کی زندگی, میں کم کھا لوں گی, میں کم پہنوں گی, لیکن اے اللہ کے نبی میں آپ کی بیوی بن کر کے رہوں. یہ تھی نبی کی بیوی, اور اس لیے اللہ نے ان کو یہ مقام دیا کہ اللہ نے ان کو اس امت کی مائیں قرار دیا. میری ماں بہنوں, آج مسلمان لڑکیاں, مسلمان عورتیں بے حیائی کے کاموں میں مصروف ہیں. آج مسلمانوں کے گھروں میں بدکاریاں ہو رہی ہیں, آج مسلمانوں کے گھروں میں ناچ گانے ہو رہے ہیں. نہیں میری ماں بہنوں, آپ کی ذمہ داری مردوں سے زیادہ ہے. آپ کو اس سماج کو سنبھالنا ہے, آپ کو اس سماج کی بنیاد کو سنبھالنا ہے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق, کہ ماں جو ہوتی ہے, ماں ایک مدرسہ ہوتی ہے, ماں ایک اسکول ہوتی ہے. اگر آپ نے سماج کو ایک اچھی ماں دے دیا تو آپ نے ایک اچھی نسل دے دیا, اور ایک اچھی ماں تب تیار ہوگی جب وہ ایک باحیا اور باکردار اور اسلامی شریعت کو فالو کرنے والی اور قرآن و سنت پر چلنے والی عورت ہوگی. تو ہمیں اپنے گھر کی عورتوں کو بھی دیندار بنانا ہوگا, اور ان کو دیندار ہم کیسے بنائیں گے؟ جب ہم خود دیندار بنیں گے, جب شوہر خود دیندار بنے گا اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی دین کے کاموں میں شامل کرے گا, اور ہمارے گھروں میں قرآن و حدیث کی پڑھائی ہوگی. اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, کہ اے نبی کی عورتوں اپنے گھر میں قرآن و حدیث کا درس دیا کرو, قرآن و حدیث کا ذکر کیا کرو. آج مسلمان کے گھر میں بھی قرآن و حدیث کا ذکر ہونا چاہیے. موجودہ حالات کے متعلق یہ چند اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اس امید کے ساتھ کہ ہم سب اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں اللہ تو ہمیں ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے عقیدے میں, ہمارے عمل میں, ہمارے اخلاق میں جو خرابیاں ہیں پروردگار تو ہمیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو ہمیں سے لوگ نمازوں سے دور ہیں ان کو نمازی بنا دے. اے اللہ جو توحید سے دور ہیں پروردگار تو انہیں شرک سے بچنے اور توحید کے راستے پر آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو سنت سے دور ہیں, بدعات اور خرافات میں مبتلا ہیں, اے اللہ تو انہیں سنت پر چلنے والا بنا دے, صحابہ کے طریقے پر چلنے والا بنا دے.
परवरदिगार हमारी सबों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी औरतों की को बेहयाई से बचा, बेपर्दगी से बचा। ऐ अल्लाह हमारे घरों को दीनदार बना दे। ऐ अल्लाह जो हमें से बीमार हैं उनको शिफाए कामिल अता फरमा, जो रोजी रोटी से परेशान हैं ऐ अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तू जालिमों के जुल्म से हम सब की हिफाजत फरमा, शरीरों के शर से हम सब की हिफाजत फरमा। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें इस्लाम पर जिंदा रहें और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।